آج ہم کچھ ینگ برائٹ سٹارز ایسے قابل فخر پاکستانی نوجوان جنہوں نے کہ ورلڈ ریکارڈز قائم کیے ہیں، عالمی سطح پر نام کمایا، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک نوجوان انٹرنیشنل لیول کی رائٹر موجود ہیں، ملائکہ نواز صاحبہ۔ وقفے سے پہلے بھی ہم ان سے بات کر رہے تھے۔ ملائکہ نواز، یہ بتائیں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور شروع ہو گیا ہے اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بڑا مضبوط ہے، بڑا پاپولر ہو گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس کی وجہ سے کتاب کی اہمیت کم ہو گئی ہے اور کتاب کوئی نہیں پڑھے گا؟ بیسیکلی میری یہ سوچ ہے کہ بک رائٹنگ جو ہے وہ کبھی بھی ہیومن رائٹنگ اور اے آئی کی رائٹنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ اے آئی سے کوئی پوئم لکھوائیں، کوئی پوئٹری لکھوائیں، اور اگر کوئی ہیومن لکھے سو دیر از اے ہیوج ڈفرینس۔ ایموشنس کا بہت فرق ہوتا ہے۔ ہیومن ایموشن کو اے آئی اتنا بیٹر ایکسپلین کبھی نہیں کر سکتا جتنا ہیومنس کر سکتے ہیں۔ سو میرا یہ خیال ہے ایز اے رائٹر کہ اے آئی کبھی بھی بک رائٹنگ کو ریپلیس نہیں کر سکتا، لیکن انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں انٹرنیشنلی بھی لوگ اے آئی پر شفٹ ہو رہے ہیں بک سے۔ حالانکہ بک کا جو سب سے زیادہ مین نالج ہے، سب سے امپورٹنٹ نالج ہے، وہ بک رائٹنگ ہے۔ اگر ہم نالج کی بات کریں تو چاہے وہ بک ریڈنگ ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی طرح بک ریڈنگ کریں، بٹ اے آئی کبھی بھی بک رائٹنگ کو اور رائٹرس کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ اچھا موسیٰ حراج صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کتاب کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو ملائکہ نواز کہہ رہی ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ایک اچھی کتاب کا سبسٹیچیوٹ نہیں بن سکتی، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، کتاب کی تو بہت اہمیت ہے۔ ایک فریز ہے انگلش میں کہ the pen is mightier than the sword، and I think جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں the pen is mightier than the sword۔ وہ ملک جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ملک ان کی عوام جنہوں نے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، وہ آج آگے نکل گئے ہیں، وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اور ان کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ کافی زیادہ ہائر ہیں باقی کنٹریز سے۔ اور جہاں تک اے آئی کا سوال ہے، اے آئی از سم تھنگ وی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو لیو ود، رائٹ؟ تو یہ ایک، جب پہلے انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی، لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، انڈسٹریل ریولوشن آئی، اس نے چیزیں میکنائز کر دیں، فیکٹریز بننے لگیں، میس پروڈکشن شروع ہوئی، تو اس ٹائم بھی لوگوں میں خوف تھا کہ اس کی وجہ سے کام چلا جائے گا، لوگوں میں ان امپلائمنٹ آ جائے گی۔ تو ان کنٹریز نے، ان لوگوں نے جنہوں نے اس چیز کو امبریس کیا، انہوں نے ہیوج پروڈکشن یونٹس لگائے۔ ہینری فورڈ کی آپ ایگزامپل دیکھیں امریکہ میں، انہوں نے ہیوج پروڈکشن یونٹس لگائے اور وہ لوگ، انہوں نے بہت ترقی کمائی۔ تو یہ اگین اس میں یہ ہے کہ ہمیں اسے سیکھنا ہے۔ یہ ایک اے آئی کو کہتے ہیں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے، تو یہ بھی ایک انڈسٹریل ریولوشن ہے، سائزمک چینج ہے، اور پاکستان کے لیے تو اس میں بہت بہت پوٹینشیل ہے، کیونکہ ہماری تو 2/3 جو پاپولیشن ہے وہ ینگ ہے۔ وہ ینگ پاپولیشن ہے جس نے ٹیکنالوجی کے ساتھ پلے بڑھے ہیں، ان کو ٹیکنالوجی یوز کرنا آتی ہے۔ تو اگر یہ اے آئی کو یوز کریں تو اس سے تو ہماری پوٹینشیلز لمٹ لیس ہیں، کیونکہ اس نے بیسکلی اے آئی نے یہ کیا ہے، آپ دیکھیں جب بھی آپ کی آئی ہے کوئی بھی ٹیکنالوجی، اس سے جو آپ کی کیچ اپ ہے، جو کنٹری کی کیچ اپ گروتھ ریٹ ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو پوٹینشیل ہے اور جو گروتھ اور اکنامک پراسپیکٹ ہیں تو انکریڈیبل ہیں۔ اور آج جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ اے آئی اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ جو ہماری ریگولیشن کیپیسٹیز ہیں، ریگولیٹری کیپیسٹیز ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ کانٹ کیپ اپ ود اٹ۔ تو اس کے حساب سے تو آئی تھنک پاکستان کو اور پوری جتنے ینگ لوگ ہیں دنیا میں، ان کو سیکھنا چاہیے اے آئی کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں مانور چیمہ کہ آپ اب میڈیسن پڑھنے والی ہیں، بلکہ شروع کر دیا آپ نے ابھی، یعنی کہ آپ میڈیسن پڑھنے والی ہیں، آپ نے میڈیسن پڑھنا ہے آکسفورڈ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بکس کی کوئی امپورٹنس ہے، یا آپ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ڈپینڈنٹ ہوں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بکس آر irreplaceable۔ ہر بار ایک جب نئی چیز آتی ہے تو ایک فیئر مانگرنگ کی ایلیمنٹ ہوتی ہے کہ دس از اے تھنگ دیٹس gonna ruin humanity۔ تو اے آئی کے ساتھ ابھی یہ چل رہا ہے، لیکن آئی تھنک اے آئی کے اگر ہم پازیٹیوز ایکسپلائٹ کریں تو دے آر far more than the negatives۔ میری زندگی میں تو بکس بہت بہت اہم ہے، دے آر ویری precious to me، اینڈ پوری ینگ جنریشن کے لیے بکس آر دا فیوچر۔ تو اے آئی ڈونٹ تھنک کین ایور ریپلیس ہیومن انٹلیکٹ۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ایک پازیٹیو استعمال کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یو یوزڈ دا ورڈز بکس آر irreplaceable، ٹھیک ہے، کہ کتاب کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو اب آپ اپنے ویورز کو ذرا بتائیں کہ آپ نے اب تک جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں آپ کو کون سی
کتاب سب سے اچھی لگی؟ سب سے اچھی کتاب میں آئی تھنک کتابیں کافی ورائٹی ہوتی ہے. چلیں 2-3 کتابیں بتا. 2-3 کتابیں بتاتی ہوں. ایک میں نے آئی تھنک فلاسافیکل ویو پوائنٹ سے ڈیفینیٹلی ایک صوفیز ورلڈ آئی تھنک از اے ویری آئی اوپننگ بک کہ ہر بندے کو پڑھنی چاہیے. اٹس ڈیفینیٹلی اے بک دیٹ کین چینج یور ویو پوائنٹ آن ہیومینٹی. صوفیز ورلڈ. دوسری بک میں کہوں گی یووال نوآ ہراری کی 21 Lessons for the 21st Century. آئی تھنک دس بک اس میں اے آئی کا بھی مینشن ہے, اس میں سوشل میڈیا اور دا فیوچر آف ٹیکنالوجی ان ہیومینٹی اس کا بھی بہت مینشن ہے. تو آئی تھنک دس از ویری اپروپریٹ ٹو ریڈ فار دا اسٹیپس ٹو ٹیک ان دا فیوچر. تیسری میں بک کہوں گی کہ ایک صرف ایجوکیشنل ویو پوائنٹ سے میں کہوں گی آپ کو اپنی جو لینگویج یوز کرنے کا سکھاتی ہے وہ ہے دی آکسفورڈ ڈکشنری. دی آکسفورڈ ڈکشنری. تیسری میں بک یہ کہوں گی کہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ بیسس آف لینگویج ہے. میں نے پڑھی تھی اوبویسلی ووکیبولری یاد کرنے کے لیے نہیں, لیکن صرف کیونکہ words have a power that the pen is mightier than the sword. Exactly. Words have a power, your written, your spoken words have a power that no force of violence ever can. یعنی کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں, جو ورڈز ہیں, ان کا استعمال بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ کو آکسفورڈ ڈکشنری سے ملتے ہیں. جی. اچھا ملائکہ نواز, آپ بھی ذرا بتائیں کہ چلیں آپ نے خود تو کتابیں لکھی ہیں, بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں, لیکن آپ کی 2-3 فیوریٹ بکس کون سی ہیں؟ میری فیوریٹ بک ہے ایک فرانس کفکا کی بک ہے میٹامورفوسس. اٹس اباؤٹ ڈفرینٹ چینج, لائک آپ کا ایموشنل چینج ہو جاتا ہے آپ کی فیملی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ایک بک ہے ہمارے پاس دوستویسکی کی بک ہے, فیودر دوستویسکی رشین رائٹر ہیں, ان کی بک ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ. وہ فزیولوجیکل ویو سے کافی ڈفرینٹ ہے اور آپ کی امیجنیشن پاور اور اگر آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیپ ٹاپکس کے اوپر بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے. تو کرائم اینڈ پنشمنٹ جو ہے وہ تو بڑی پرانی کتاب ہے اور آج بھی لوگ اس کو بڑا کوٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس سے کمپیئر بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ کرائم اینڈ پنشمنٹ کو. موسیٰ ہرائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ بکس کون سی ہیں؟ جی موسیٰ ہرائی صاحب. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی, آپ کی فیوریٹ بکس کون سی ہیں؟ جی سر, یوں تو بہت کتابیں ہیں جو دماغ میں آتی ہیں, پر ہمارے لیے جو بہت ریلیونٹ ہے وہ ایک کتاب ہے, نوبل پرائز وننگ اکانومسٹ ہیں عاصم اوغلو اینڈ رابنسن, انہوں نے لکھی ہے, اس کا نام ہے وائی نیشنز فیل. اور میرے خیال میں اسپیشلی پاکستانیز کو وہ بہت ضروری ہے کتاب پڑھنی. اس میں بڑی زبردست اگزامپل وہ دیتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جو بارڈر ہے آپ کا امریکہ اور میکسیکو میں, وہاں لوگوں کے کسٹم سیم ہیں, لوگوں کی لینگویج سیم ہے, لوگوں کی آئیڈیالوجیز کلچر سیم ہے. پھر ایک جگہ جو بارڈر کے بالکل وہاں بہت ہائی لیول آف ڈیولپمنٹ ہے اور دوسری سائڈ پہ بہت لو لیول آف ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کنٹریز آگے نکلتی ہیں, قومیں آگے نکلتی ہیں, اور کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اس کتاب کا نام ذرا دوبارہ لیں تاکہ ہر پاکستانی کو اور ویور کو پتہ چل جائے. جی, اس کتاب کا نام ہے وائی نیشنز فیل. وائی نیشنز فیل. اور جنہوں نے اس کتاب پہ جو ریسرچ تھی ان کو اکنامکس میں نوبل پرائز ملا تھا, اور ان کی یہ اس میں آرگیومنٹ تھی کہ اگر ایک ملک کے, اگر ایک قوم کے ادارے مضبوط ہوں تو وہ قوم کی جو سکسیس ہے وہ آنی ہے. بڑی زبردست بات آپ نے کر دیا موسیٰ ہرائی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا موسیٰ ہرائی صاحب, بہت بہت شکریہ ملائکہ نواز صاحبہ, اور بہت بہت شکریہ مانور چیمہ. آپ تینوں گفتگو ہے اس سے صرف میرے ناظرین کا نہیں بلکہ جو میرا بھی جو ہے نا آپٹمزم اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے. اور آپ کی جو گفتگو ہے اس کا نٹ شیل یہ ہے, ان تینوں ینگ برائٹ سٹارز کی گفتگو کا نٹ شیل یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ رشتہ جوڑیں. انہوں نے دنیا میں نام اس لیے کمایا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہیں ڈرتے, یہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سوشل میڈیا سے بھی نہیں ڈرتے, اور یہ جو مانور چیمہ نے لفظ استعمال کیا ہے بکس آر ارریپلیسیبل, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کتاب کا کوئی متبادل نہیں. تو آج کے پاکستان کے بہت سے مسائل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے, جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, اس کا کتاب سے بہت کم تعلق ہے, بلکہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے. تو اگر آپ نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے تو کتاب سے رشتہ جوڑیں, اور یہ جو
ینگ برائٹ سٹارز ہیں، موسیٰ حراج ہے، مانور چیمہ ہے اور ملائکہ نواز. ان تینوں نے آپ کو بتایا کہ ان کی زندگی میں کتاب کی بڑی اہمیت ہے، اور جو ہمارے جو حکمران ہیں اگر وہ بھی کتاب کے ساتھ ایک رشتہ پیدا کر لیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں.